پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہمت خاتون ہیں۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد کفار مکہ نے جتنا ظلم اور ستم کیا، مگر یہ بہمت خاتون اور ان کے والد ماجد نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ان کے حوالے سے موجود ہے کہ قریش مکہ نے انہیں پکڑ کر ان کی والدہ ماجدہ کو دو مخالف سمتوں کے اندر اونٹ کے ساتھ ان کے ٹانگیں بھی باندھی اور ہاتھ بھی اس طرح باندھ۔ اللہ، پھر ان کو نیزوں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ نشانہ بناتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بہمت خاتون نے رب کریم کی وحدانیت کو اس طرح مانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اس طرح مانا، اور رب کریم کو وحدہ لا شریک اس طرح مانا کہ اس رب کریم کے نام پر اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو بھی وار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قریش مکہ نے اور کفار مکہ نے پھر اونٹوں کو دو سمت کے اندر بھگایا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک جو ہے وہ دو جگہوں سے کٹ گیا، آدھا اس طرف ہو گیا، آدھا اس طرف ہو گیا۔ لیکن ان کی ہمت دیکھو، انہوں نے نہ کلمہ چھوڑا، نہ رب کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑا، یہ پھر آخر تک رب کریم کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، کہتے رہے کہ اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، تم جان لو ہم نے جس رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے اور جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ اور پھر ان کے والد ماجد کو بھی اسی طرح ان پر ظلم کیا گیا، انہیں بھی دو اونٹوں مخالف سمت کے اندر اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، دو اونٹوں کے ساتھ ان کے والد ماجد کو بھی باندھا گیا، پھر ان دو اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا گیا، پھر ان کا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا، پھر انہوں نے بھی اس طرح شہادت پائی، ان کے بھائی نے بھی اس طرح شہادت پائی، گویا کہ ان کے خاندان نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی، اور وہ خاندان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، اب میں جو آگے بات کرنے والا ہوں آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی شخصیت کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوستو، آپ اور میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خالق لم یزل ذات ہم پر کرم فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ میرے دوستو، یہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے ہیں کہ جنت جن کا مشتاق رہتی ہے، جنت یہ کہتی ہے کہ اے رب کریم مجھ پہ کرم فرما دے اور ان جیسے ہستیوں کو میرے اندر داخل فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی ہے، جنت کہتی ہے کہ اے رب کریم کرم فرما دے مجھ پہ اور ان شخصیات کو میرے اندر داخل فرما دے۔ فرمایا ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی جنت مشتاق رہتی ہے، اور جنت بھی رب کریم سے عرض کرتی ہے کہ اے رب کریم تو کرم فرما دے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اندر داخل فرما۔ میرے دوستو، اتنی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی،
تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور میری شکایت لگا دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وقت ملا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا ہوا تھا۔ تیری ہر ادا پہ میری جان فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا۔ سر مبارک جھکایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جیسے میں پہنچا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے خالد بن ولید بتاؤ کہ کون سی بات ہوئی ہے تیرے اور اس کے درمیان، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید سن لے، اگر کسی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخالفت کی یا ان کے ساتھ بغض رکھا تو فرمایا اس کو اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے۔ اللہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول